عبادت جس کی تعریف کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة، ہر وہ قول، ہر وہ عمل جس سے انسان اپنے خالق و مالک کو راضی کرتا ہے وہ عبادت ہے۔ اور عبادت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، عبادت بالتسخیر وعبادت بالاختیار والتخییر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ساری مخلوقات دنیا میں پیدا کی ہے، کتنی ہی مخلوقات ایسی ہیں جن کو عبادت کے لیے مسخر کیا ہوا ہے، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ملائکہ ہیں، اور بقیہ جتنی مخلوقات ہیں سوائے جن اور انسانوں کے باقی ساری کی ساری مخلوق کو اللہ نے عبادت کے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه۔ ساتوں آسمانوں میں، ساتوں زمینوں میں بسنے والی اللہ کی مخلوق اللہ کی ہی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن ان کی تسبیح اور ان کی پاکی بیان کرنے کو تم نہیں سمجھ سکتے، خالق و مالک ہی جانتا ہے۔ یہ وہ مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے عبادت کے لیے، جن اور انسان کو اختیار دیا ہے۔ یہ عبادت جس کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے، اگر تم نے اس اختیار کو غلط استعمال کیا، عبادت کی طرف توجہ نہ کی، یعنی بالفاظ دیگر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کیا، اپنی منمانی کی اور خواہش نفس کی پیروی کی، اس کے لیے راستہ بھی الگ ہے جو جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے ہر مسلمان کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت نہ ہو، اس وقت تک کوئی بڑی سے بڑی عبادت بھی قابل قبول نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو بھی قولی عبادت، جو بھی فعلی عبادت ہے، اگر کسی بھی عبادت میں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کو شامل کر لیا تو یہ عبادت ضائع ہو جائے گی، یہ وقت ضائع ہو جائے گا، یہ مال و دولت اپنے ہاتھ سے نکل جائے گا، جس کا کوئی بھی نتیجہ قیامت کو میسر نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے ہی کوئی بات کرنے یا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری ضروری بات، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوئی عبادت نہیں ہوگی، وہ عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ بڑی سادہ سی مثال ہے، ہر شخص آج کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو بڑے دبے الفاظ میں یہ کہہ کر ہی فارغ ہو جاتا ہے میرا مقصد تو نیک ہے نا، بھائی میری نیت تو نیکی کی ہے نا۔ نیت کا نیک ہونا بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت نہ ہو تو یہ نیت کا خالص ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی وہ روایت جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ نفوس قدسیہ جن کے بارے میں اللہ نے اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم المفلحون، اولئک حزب اللہ، تمام کی تمام ڈگریاں جاری کی ہیں، لیکن صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فرمایا کہ تم روزہ افطار کر لو، لیکن جب ان کو اس بات کی خبر ملی کہ چند صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیا، اس نیت سے کہ ہمارے پاس قوت ہے، ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور آگے اگر جہاد کی ضرورت پڑی، لڑائی کی ضرورت پڑی تو ہم لڑائی بھی کر سکتے ہیں، نبی کے صحابی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے اختیار کیا، اور ایسے نفوس قدسیہ قیامت تک نہ آج تک آئے ہیں نہ آج سکیں گے۔
نیت کے بارے میں اگر کچھ شک کرتا ہے کسی صحابی کے بارے میں، اس کا ایمان بھی متزلزل ہو جاتا ہے۔ نیت بھی اچھی ہے، رکھا بھی روزہ ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ روزہ افطار کر لو، تو چند صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیا، تو لفظ دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا فرمائے، اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ گنہگار ہے، یہ گنہگار ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد بھی روزہ افطار نہیں کر رہے۔ اگر صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کون سا ایمان ہے آج ہمارے سینے میں کہ ہم جو چاہے کرتے رہیں اور صرف اتنی بات کہہ کے فارغ ہو جائیں کہ نیت تو نیک تھی یار میں ذکر ہی کر رہا ہوں، دیکھو میں نمازی پڑھ رہا ہوں، میں یہ قربانی کر رہا ہوں، یہ دیکھو میں صدقہ ہی کر رہا ہوں، نیت بھی نیک ہو، ارادہ بھی اچھا ہو، نیکی کا عمل بھی ہو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے میں رہنمائی نہیں فرمائی تو وہ نیکی نہیں ہو سکتی، وہ برائی تو ہو سکتی ہے جس کے بارے میں کل کلاں اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔